اور میرے نبی نے فرمایا تھا کل جب حشر کا میدان ہوگا دنیا میں مانگ لے تب بھی، اور اللہ جب اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، سننے والی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا حشر کے میدان میں انسان سے سوال اس کے اعمال کے بارے میں دو طرح سے ہوں گے۔ ایک سوال تو اللہ یہ کریں گے، میرے بندے قضا و قضا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اعتراف اللہ کروائیں گے، انسان کی زبان سے بلوائیں گے اور اس سے اعتراف کروائیں گے اور اس کے منہ سے کہلوائیں گے اور اس سے منوائیں گے، وہ بول کے مانے گا۔ اور دوسرا جب اللہ حساب لیں گے تو حساب کا انداز یہ ہوگا یہ گناہ کیوں کیا۔ ایک تو ہے کہ کیا تھا، دوسرا ہوگا کیوں کیا۔ اور اللہ کے کیوں کا جواب کسی مائی کے لال کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کے کیوں کا جواب دے سکے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جب اللہ نے پوچھ لیا بتا ماں کا دل کیوں دکھایا، بتا بہن کا حق کیوں مارا، بتا بیٹی کو جائیداد سے محروم کیوں کیا، بتا اپنی اولاد کو قتل کیوں کیا، بتا دھوکہ کیوں دیا، بتا کسی کی زمین پہ قبضہ کیوں کیا، بتا ایک مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض کیوں رہا۔ یہ اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی اس کائنات کے کسی مائی کے لال کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ بندے کو قریب کریں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اپنا ہاتھ اپنے بندے کے اوپر رکھ لیں گے اور بندے کے اوپر رکھیں گے اور بندے سے کہیں گے قضا و قضا و قضا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ بندہ شرمائے گا، بندہ ڈرے گا، ہاں کرتا ہوں تب بھی پھنستا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں تب بھی پھنستا ہوں۔ اللہ کے سامنے جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنا ہاتھ، شفقت والا ہاتھ پھر اس بندے پہ رکھیں گے۔ جیسے باپ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہے، پھر پوچھتا ہے بیٹا کیا ہے، آگے سے نہیں بولتا، باپ تھپکی دے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پتر بولتا صحیح کیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاتھ رکھیں گے، بندے کی پشت پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے بول تو صحیح کیا ہے، میرے بندے بول تو نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر اتنا اعتماد آ جائے گا جب اللہ شفقت والا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے، اس کے اندر اتنا اعتماد آ جائے گا، اتنی جرت آ جائے گی، یہ اتنا بہادر بن جائے گا، اپنی ایک ایک غلطی کا پھر گن گن کے اعتراف کروائے گا، ہاں اللہ یہ بھی کیا، ہاں اللہ یہ بھی ہو گیا، ہاں اللہ یہ بھی کر بیٹھا۔ جب اعتراف ہو جائے گا رسول اللہ نے فرمایا یہ تھر تھر کانپے گا، آگے اللہ کی جہنم نظر آ رہی ہے، یہ کانپے گا کہ اعتراف کر چکا ہوں اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس سے کہیں گے قد سترتھا قد سترتھا علیک فی الدنیا، بندیا پریشان نہ ہو، تیرے عیبوں کو 40 سال 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں دیکھتا رہا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے تب کسی کو نہیں بتایا، میں نے تب تیرے گناہوں کے متعلق کسی کو نہیں بتایا، میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کو چھپایا، آج اغفرو، آج بھی میں تیرے عیبوں کو چھپا کر تیرے اعتراف کی وجہ سے آج میری رحمت جوش میں ہے، تو نے اپنی کپ کپی سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ تجھے مجھ سے خوف آ گیا ہے، اور میرا اصول ہے جو بندہ مجھ سے ڈر جاتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جہنم نہیں ہے۔ لوگوں یہ مہمان جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جاتے جاتے جو بھول، جو غلطیاں اور جو سستیاں ہو چکی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں اور آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں، تاک رات آج آنے والی ہے۔ ارے یہاں تو ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک دیا جا رہا تھا، لیکن اب نظام چینج ہو چکا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا تاک راتوں میں
21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन 5 ताक रातों में अल्लाह की रहमत इस कदर जोश में आती है, बाकी के महीने में एक नेकी का सवाब 700 गुना तक दिया जाता है। लेकिन अब अल्लाह ने निजाम चेंज कर दिया है, ताक रातों में 700 गुना नहीं बल्कि 1000 महीने तक मुसलसल इबादत करने का सवाब लिखा जाता है। इस ताक रात में, लैलतुल कदर की रात में अगर कोई एक पारा पढ़ता है, उसको एक पारा पढ़ने का सवाब नहीं दिया जाता, बल्कि अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, मेरे फरिश्तों इसके नामा अमाल में लिख दो कि ये मेरा बंदा 83 साल 4 महीने तक मुसलसल अपनी जिंदगी में हर रोज एक कुरान का पारा पढ़ता रहा है। और अगर किसी ने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में सदका किया, अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं लिख दो 83 साल 4 महीने ये बंदा बिला नागा बगैर किसी वक्फे के हर रोज अल्लाह के रास्ते में सदका करता रहा है। और अगर किसी ने 2 रकत नमाज लैलतुल कदर में अल्लाह की रजा के लिए अपने गुनाहों की मुआफी चाहते हुए पढ़ ली, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों लिखो इसके नामा अमाल में कि 83 साल 4 महीने बिला नागा हर रात ये मेरा बंदा, अल्लाह फरमाते हैं कि हर रात 2 रकत नमाज अल्लाह के रास्ते में पढ़ता रहा। पलट आइए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए। अगर वो अल्लाह राजी हो गया, और अल्लाह की कसम वो राजी हो जाता है। सूफी बाकर एक बंदा मिलने के लिए आया, आके बैठा, नमाज असर का टाइम है, कहते हैं यार रुक जा, मैं कुछ देर अपने रब से बातें कर लूं, फिर मैं तेरी बात सुनता हूं। हाथों को उठाते हैं और हाथों को उठा के पंजाबी में बड़े ठोस लहजे में बड़ी शफकत से, मोहब्बत से और बड़ी इल्तिजा करते हुए कहते हैं, रब्बा मैं तेते राजी, रब्बा मैं तेते राजी, ए मेरे अल्लाह मैं तेते राजी। यही कहते जा रहे हैं। आने वाला मेहमान सूफी बाकर को देखता है कि मांगते कुछ भी नहीं है, कहते कुछ भी नहीं है, बस यही कहे जा रहे हैं, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, ए अल्लाह मैं तेरे ते राजी। जब दुआ से फारग हुए, मेहमान कहता है मैं जिस काम के लिए आया हूं उसको तो छोड़ें, मुझे पहले ये बताएं, आपने पूरा 1 घंटा एक ही जुमला अपनी जुबान से अदा किया है, एक ही रट लगाई हुई है, ए अल्लाह मैं तेते राजी, ए अल्लाह मैं तेते राजी, ये आप एक ही जुमला क्यों कहते गए हैं? कहते हैं अरे पगले तू कह रहा है कि 1 घंटे तक आप यही जुमला कहते रहे हैं, अगर इस 1 घंटे में मैंने 20 बार भी अगर ये जुमला बोला है, बदले में मेरा रब मेरे कहने पर सिर्फ 1 बार बदले में कह दे, या सूफी बाकर तेरा रब भी तुझसे राजी है, तो मेरा मुल पड़ जाएगा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरी आखिरत आसान हो जाएगी। क्योंकि जब अल्लाह की रजा इंसान को मिल जाती है, फिर इंसान की मौत भी आसान हो जाती है, फिर इंसान के कब्र के मामलात भी आसान हो जाते हैं।